السلام علیکم، میرا نام ہے وزیر خامد خیر اور آپ دیکھ کر میرے چینل وزیر خامد خیر۔ آج میں بات کروں گا ہمارے بزنس مین پہ، ہمارے جو بزنس مین ہیں، یعنی ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں یا جو کاروباری لوگ ہیں، آج اس پہ میں بات کروں گا۔ اس میں میں کیسے بات کروں گا؟ کیونکہ یہ بھی سکسیس سے ریلیٹڈ ہے، ظاہر بات یہ ساری چیزیں سکسیس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو آج میں بات کروں ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں، یہ اپنی چیزوں کو چھپاتے ہیں، اپنی کاروبار کو چھپاتے ہیں، اپنے تجربات کو چھپاتے ہیں، اپنی ایکسپیرینسز کو چھپاتے ہیں، ہم اپنے جتنے بھی ان کے طریقہ کار ہے وہ چھپاتے ہیں۔ لیکن اس کے اگینسٹ اگر ہم لوگ ویسٹ کو دیکھیں، انگریز کو دیکھیں، یعنی وہاں پر کیا ہوتا ہے، خاص طور پر ویسٹ میں وہ لوگ جو پیسے کما لیتے ہیں، امیر بن جاتے ہیں، تو اور لوگوں کو امیری کی گر بتاتے ہیں، اور لوگوں کو طریقہ کار بتاتے ہیں، ایز اے مینٹور، ایز اے ٹیچر، ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کہہ سکتے ہیں، ایز اے کچھ بھی، ایز اے استاذ۔ لیکن یہاں پر کیا، یہاں پر بھائی جب وہ ہمارے لوگ پیسے کما لیتے ہیں، بس بھائی چپ چاپ سے، یعنی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس پیسے ہو، باقی لوگوں کے پاس نہ ہو، باقی لوگ ہمارے غلام ہو، باقی لوگ ہمارے نوکر ہو، باقی لوگ ہم سے کم ہو۔ تو یہاں پر یہ ایک چیز ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں، پھر ہم کیا کریں، ہم لوگ جب زکوٰۃ آتا ہے، جس زکوٰۃ کا حکم ہے، پہلے تو بہت سے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ معاف کرے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو اس کو پھر بڑا چڑھا کے دیتے ہیں، یعنی اس کو ایز اے ایڈورٹائزمنٹ کے طور پہ دیتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب یہ اکثر امیر لوگ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے، خاص پہ رمضان میں، پھر کیا کرتے، پھر 5,000 روپے دیتے۔ پھر جب آپ 5,000 روپے دیں گے، ابھی 5,000 سے کیا ہوگا؟ آپ جب دیں گے، آپ 1,000 لوگوں کو مت دو، اب جب پیسے دیں گے تو آپ کم از کم ایک بندے کو دے دو، یا 2 بندوں کو دے دو، یا کوئی 5 بندوں کو دے دو، کم از کم آپ 5 لاکھ تو دے دو، تاکہ اسی 5 لاکھ سے وہ ایک کوئی دکان کھولے، کوئی کوکا کھولے، کوئی ریڑھی لگا لے، تو اس سے کم از کم وہ اپنی پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، 5,000 روپے دیتے، بس پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے جو امیر لوگ ہوتے ہیں، ہمارے جو بزنس طبقہ ہے، ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو اپنے تجربات کو دوسرے لوگوں کی طرف ٹرانسفر کرنا چاہیے۔ اپنے تجربات، انہوں نے جس طریقے سے بھی کمایا، جو بھی انہوں نے ہرڈلز فیس کیا، جو بھی انہوں نے یعنی اسکل اپنائے، ان اسکل کو سکھانا چاہیے۔ دینے سے ہر چیز بڑھتا ہے۔ اگر آپ پیسہ دیں گے تو پیسہ واپس آپ کے پاس آئے گا، اگر آپ تجربہ دیں گے تو تجربہ واپس آپ کے پاس آئیں گے، اگر آپ کچھ بھی دیں گے اسے اور آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے جیسے بھی پیسہ کمائے، ان کو اپنی ایک کمپنی قائم کرنا چاہیے، اپنے ایک موٹیویشنل اسپیکر کے حوالے سے ایک سسٹم قائم کرنا چاہیے کہ بھئی آؤ بچوں، جتنے بھی جونیئرز ہیں ان کو بتائے کہ آؤ بیٹا، آپ لوگوں نے کیسا کام کرنا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنے کام کو دوسرے لوگوں کو ٹرانسفر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کچھ لوگ پاؤں پہ کھڑے ہو جائے، آپ کی وجہ سے کچھ لوگ آگے چلے جائے، آپ کی وجہ سے کچھ گھر آباد ہو جائے، اس کے بعد کرتے کرتے ایک سلسلہ بن جائے گا، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نہیں ہوئیں گے اس دنیا میں، لیکن اسی آپ نے جو درخت لگایا، اسی درخت سے جو لوگ کھاتے پیتے ہوں گے تو آپ کو دعائیں دیں گے، یا اگر آپ دعائیں بھی نہیں دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو تو دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آٹومیٹکلی اس کا ثواب دے گا۔ لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر بھائی کہتے ہیں کہ پشتوں میں ایک مثال ہے، ممزرما گرد ازما، یعنی ہمارے یہی ہوتا ہے کہ سارا میرے پاس ہونا چاہیے، سب کچھ میرے پاس ہونا چاہیے، دوسرے لوگوں کے پاس کچھ کک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا مسلمانی ہے؟ اور کرتے کیا ہے، کرتے 5 وقت کا نماز، اور 5 وقت کا باجماعت نماز پڑھتے ہیں، ہر سال حج کے لیے بھی جاتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ہر سال آپ یہ لوگ حج کے لیے بھی جاتے ہیں، اگر ہر سال نہیں جاتے تو کم از کم 3-4 دفعہ تو لوگ جاتے ہیں الحاج، تو یہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر 5 وقت آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی باجماعت، تو یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ قسم کا منافقت ہے، یعنی ایک جگہ پہ آپ مسلمان ہیں، منافقت کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں ان لوگوں سے سیکھنا ہے، ہمیں اپنے دشمن سے سیکھنا ہے، ہم نے کسی بھی بندے سے سیکھنا ہے۔ ویسٹ ہے ہمارا دوست ہے، دشمن ہے، جو بھی ہے، لیکن ہم اس سے سیکھنا چاہیے، ہمیں ویسٹ سے سیکھنا چاہیے۔ انگریز کیا کرتا ہے، انگریز جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس پہ کتاب لکھ لیتا ہے، کتاب ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کو بھائی ایک قسم کا موٹیویشنل اسپیکر بن جاتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ کیا ہے، رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ جس نے کتاب لکھا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس نے اپنے جو تجربات ہے اس کو ایک جا کر کے ایک کتاب کی شکل دے دی ہے، خود بھی کما رہا ہے، لوگوں کو بھی بتا رہا ہے۔ اسی بتانے سے اس کے پیسے اور بڑھے، اسی بتانے سے اس نے اور ترقی کیا، ایسا نہیں کہ اس نے ترقی نہیں کیا، وہ بہت زیادہ آگے اس نے ترقی کیا۔ تو اس طرح سے ہمارے جو امراء ہے، ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں، ان کو یہ کرنا چاہیے، اگر وہ اپنے تجربات سے گزر جائے تو اس کو باقاعدہ ایک اکیڈمی کا شکل دینا چاہیے، ایک اکیڈمی کا شکل دے کر اپنا نام دے کر کہ میرے جیسا بھی مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کا نام اکبر ہے،
पैसे उसने बहुत ज़्यादा कमाए, तो अकबर एकेडमी रख दे, अकबर स्कूल रख दे, आ जाओ भाई अकबर से आप सीख लो, अकबर ने क्या क्या काम किया। तो कहने का मकसद है इससे इसका इज्जत भी बढ़ेगा और जो लोग सीखेंगे उस माशरे को फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। इस तरह से तो नहीं है बस मैंने कमाया बाकी लोग ना कमाए, वो सारे मेरे मजदूर बन जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा है कि अगर आप माशरे में, अगर आप इस्लाम के मुताबिक अमल करना चाहते हैं, अगर आप इंसानियत का हक अदा करना चाहते हैं, अगर आप अपने माशरे का हक अदा करना चाहते हो, अगर आप अपने मुल्क का हक अदा करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, अपने आने वाले जो जूनियर्स है उन सबको बताना होगा कि बेटा आप इस तरह से करें, इस तरह से ये काम करें, इंशाल्लाह फिर आप आगे बढ़ जाएंगे और आप पैसा कमा लेंगे। इस तरह से नहीं होता है कि भाई जायदादें बनाओ, पैसा कमाओ, कंपनी बनाओ और दूसरे के बेटे को जो ना वो मजदूर के हिस्से से उसको देखो, अपने बेटे को जो ना फिर आप सेनेटर बनाओ, अपने बेटे को जो ना आप MNA बनाओ, अपने बेटे को जो ना आप जो ना यानी वो कारोबारी बंदा बनाओ। ऐसा नहीं होता है। ये जो ना ये मुनाफिकत की एक बहुत बड़ी निशानी है। ऐसे लोग जो है वो मुनाफिक होते हैं। मुसलमान तो ज़ाहिर बात है, मुनाफिकत इसी मुसलमानों में होता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें अंग्रेज़ से सीखना चाहिए, हमें वेस्ट से सीखना चाहिए, हमें कोई भी हो, चाहे हमारा दुश्मन हो हमारा दोस्त, सबसे सीखना चाहिए। अच्छी बातें सबसे सीखना चाहिए और बुरी बातें जो हमें हमारे पास है उसको ख़त्म करना चाहिए। तो ये कि हमारे जितने भी जो अमरा है, जो कारोबारी हज़रात है, कारोबारी लोग हैं, उनको ये करना चाहिए कि अपने जो इनके तजर्बात है उनको एक शक्ल देकर, एकेडमी का शक्ल देकर दूसरे लोगों को सिखाए। अपने बच्चों को तो सिखाए, मैंने नहीं कहता कि अपने बच्चों को ना सिखाए, अपने बच्चों को भी सिखाए, लेकिन अपने के बच्चों के साथ दूसरे लोगों को भी सिखाए। बेशक आप फीस ले ले, बेशक एक सिस्टम बना ले, मैंने नहीं कहता कि मुफ्त सिखा ले, लेकिन इसका ये कि आप कम अज़ कम जब ये वो सिखाएंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि उसके मरने के बाद एक सदका जारिया होगा। अभी एक मिसाल मैं देता हूँ, पाकिस्तान में भी एक लड़का है, उसका नाम है शकील मीर। हालांकि एक लड़का है, अभी उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया चंद साल पहले, लेकिन इसी सोशल मीडिया के ज़रिए इसने यही काम शुरू किया, लोगों को बता रहा है। अभी लोगों को बताने से क्या फ़ायदा हुआ? लोगों को बताने से ये फ़ायदा हुआ कि उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया। वो खुद कहता है कि मेरे 100 कंपनी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा कि एक लड़का आता है और 4-5 साल में यानी 100 कंपनी तक पहुँच जाता है। अभी उसका टारगेट है कि मैंने 2030 तक यानी $100 बिलियन कमाना है। उसका मकसद यही होता है कि बच्चे आ जाए और सीख रहे, बच्चे आ जाए और हर वीडियो में वो सिखाता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि खुद भी कमाता है, खुद भी उसने कंपनी बनाया है। अगर आप उसकी कंपनी में जाएंगे, आप उसके लेक्चर सुनेंगे तो बाकायदा आप शायद आपको चार्ज करेगा। लेकिन ये बुरी बात नहीं है। बुरी बात ये है कि कुछ ना बताए और बंदा मर जाए, कुछ ना बताए और सिर्फ अपने बेटों को बताए। और कुछ लोग तो अपने बेटों को भी नहीं बताते, और फिर ऐसे मतलब ये कि ज़िंदगी गुजार लेते हैं। कहने का मकसद है आपके पास जो तजर्बा है, आपके पास जो चीज़ है, वो लोगों को सिखाओ। जब सिखाएंगे तो ज़ाहिर बात है फिर अल्लाह ताला भी आपको माफ़ करेगा और ये कि आपका आखिरत भी सही हो जाएगा और माशरे का भी अदा करेंगे, मुल्क का भी अदा करेंगे, कौम का भी अदा करेंगे और एक इंसान होने का भी आप अदा करेंगे। ये आज की वीडियो, यानी हमारे जितने भी रिचेस्ट लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको अपनी स्किल को नहीं छुपाना चाहिए, उनको अपनी कारोबार को नहीं छुपाना चाहिए, उनको अपनी तजर्बात को नहीं छुपाना चाहिए। इसकी एक एकेडमी की शक्ल देकर लोगों को बताना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि उसकी इज़्ज़त भी बढ़ेगा और इससे अल्लाह ताला भी खुश रहेगा। तो ये आज की वीडियो, नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने नजर आएंगे। तब तक अपने ख्याल रखिए। मेरे वीडियो फेसबुक यूट्यूब पे आ रहे हैं, आप देखते रहे। अस्सलाम वालेकुम।